بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے گمشدہ لوگوں یا چوری شدہ مال و اسباب کی بازیابی کے لیے یا خالقوں کا مجرب وظیفہ۔ یہ مسئلہ پچھلے دنوں ایک ریکویسٹ مجھے موصول ہوئی تھی، ایک ریکویسٹ کی تھی بھائی نے کہ جی اگر کوئی گم ہو گیا ہو، کوئی لاپتہ ہو گیا ہو، کوئی شخص جس کا کوئی پتہ نہ ہو، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اور یہ تو بے شمار لوگوں کی ریکویسٹ رہی کہ جناب مال و اسباب چوری ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے ہمارا سسٹم جیسا ہے، وہ ڈھونڈنے والوں نے تو کیا ڈھونڈ کے دینا ہے، اللہ ہی کوئی کرم کر دے، رحم کر دے، کوئی ایسا عمل جو ہے وہ ایسا وظیفہ جو ہے آپ ہمیں بتا دیں۔ کیونکہ یہ جو سچویشن ہوتی ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جو لواحقین ہوتے ہیں وہ چند دن روتے ہیں اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ایک صبر سا آ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان زندہ ہو یا مردہ ہو، اس کی خبر ہی نہ ہو کہ وہ ہے کہاں، تو پھر میرے خیال میں ایسی سچویشن کے اندر وہ ان گھر والوں کا جینا بھی کیا جینا ہے، وہ تو نہ جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں obviously کوئی بھی مدد نہیں کرتا، صرف ایک اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کا ایک نام ہے، یا خالق کو تخلیق کرنے والا، ہم سب کا تمام مخلوق کو تخلیق کرنے والا ہمارا خالق یا خالق کو۔ اس کا وظیفہ جب آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ اس گمشدہ شخص کی آپ تک خبر پہنچ جائے گی، بازیابی ہو جائے گی، وہ واپس آ جائے گا۔ اب اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ کا اگر کوئی سامان چوری ہو جاتا ہے، آج کل بائکس بہت چوری ہو رہے ہیں، اسی طرح سے کوئی بھی گھر سے کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی آپ اس وظیفے کی مدد جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس سے وہ آپ کی گم شدہ چیز یا جو غائب شدہ شخص ہے جس کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کی خبر آپ کو مل جائے گی اور وہ آپ کو واپس مل جائے گا، وہ شخص بھی اور وہ چوری شدہ مال بھی۔ اب یہ کس کو کتنی جلدی ملے گا، پھر میں وہی بات کروں گا۔ اب یا خالق کو، اگر تو خے والے بندے، یعنی کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا نام خے سے شروع ہو رہا ہے اور وہ یہ کرے گا تو وہ اس کے ریزلٹس میریکلس ہوں گے، کیونکہ مزاج کے ساتھ سوٹ کر رہا ہے نا وظیفہ۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اجازت دی ہوئی ہے تو پھر وہ کوئی بندہ جس کو نہیں دی ہے لیکن بالکل غیر موافق نہ ہو، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ ایک انسان کا مزاج اچھی ہے اور اس کو وظیفہ جو ہے وہ آبی پڑھنے کے لیے دے دوں تو پانی تو آگ کو بجھا دیتا ہے، اس میں فائدہ آپ کو پھر کیا، الٹا آپ کے اور مسائل بڑھ جائیں گے۔ تو یہ کچھ وظائف کی ٹیکنیکس ہیں، یہ کچھ چیزیں ہیں بس جو سیکھی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال آپ اس کو کر سکتے ہیں، اس وظیفے کے کرنے سے آپ کا یہ مسئلہ مسائل کافی حد تک بہتر ہو جائے گا، حل ہو جائے گا، اور آپ کو ان چیزوں کے بارے میں آگاہی ہو جائے گی جس سے آپ بالکل قطعی طور پر لا علم ہیں اور بہت پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اور کئی لوگ تو اپنے آپ کو روگ لگا بیٹھتے ہیں، خاص طور پہ ماں باپ کی حالت جو ہے وہ نہیں دیکھی جاتی، ایسے لوگوں کے ماں باپ کی کہ جو مسنگ ہے اور جو نہیں، جن کا پتہ کہ وہ کہاں ہیں، وہ زندہ بھی ہیں یا وہ اس دنیا میں نہیں رہے، تو وہ ان کے والدین بہرحال زندہ درگور ہو جاتے ہیں اپنی اولاد کے غم میں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی رو رو کر بینائی چلی گئی تھی، حالانکہ وہ پیغمبر تھے۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ غم تو پیغمبروں کو بھی بہت ملے ہیں نا، دکھ تو بہت ملے ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، لیکن انہوں نے اس پریشانیوں کو بڑی بہادری سے اور ثابت قدمی سے ان کو برداشت کیا ہے اور صبر کیا ہے اور شکر ادا کیا ہے، اور اس سے پھر وہ پریشانیاں جو ہے وہ ہٹ گئیں اور وہ خوشیوں میں بدل گئیں۔ تو وہی یوسف علیہ السلام جو تھے وہ پھر انہی سے جب حضرت یوسف علیہ السلام ملے یعقوب علیہ السلام سے تو دوبارہ سے ان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں، اور یوسف جو کہیں بکے تھے مصر کے بازار میں وہ امیر مصر بھی بن گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب باتیں رب کے اختیار میں ہیں، وہ سب کچھ جو ہے ہماری تقدیروں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح سے مراحل ہوں گے اور ایسے سے مسائل ہوں گے، تو وہ اس سے ہوتے رہتے ہیں۔ اب اس میں ہوتا صرف یہ ہے کہ پھر اب یہ بات آتی ہے کہ جی تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو پھر
سب کچھ یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو بس ہو ہی جائے گا. تو میرے دوست اب بات یہ ہے کہ اگر تقدیر میں اللہ پاک نے یہ لکھا کہ اس طرح سے ایک شخص جو ہے اس وظیفے کی ویڈیو بنائے گا, اللہ پاک نے اگر لکھا, اور تم یہ دیکھ کر بس مجھ سے دعا مانگو گے, وظیفہ پڑھو گے یا ویسے ہی دعا مانگو گے, مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا جی کہ اگر تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اتنا رزق ملے گا تو پھر دعا کی کیا بات, دعا کیوں مانگے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا تھا اللہ کے بندے اگر یہ لکھا ہو کہ مانگے گا تو دوں گا, تو پھر آپ نے مانگا ہی نہیں تو پھر کہاں سے ملے گا؟ تو آپ کا کام تو مانگنا ہے, اور رب کا کام ہے عطا کرنا. رب تو اس انتظار میں ہے کہ بندہ میرا مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کر دوں. اب بندہ جو ہے وہ کشمکش میں ہی پڑا ہوا ہے, وسوسوں میں ہی پڑا ہوا ہے. تو یہ بندے کے اینڈ پہ فالٹ ہے نا. تو بندے کو یہ چاہیے کہ بھائی اپنے مالک سے ہر وقت مانگتا رہے. اپنے رب سے مانگنے میں کیا شرم ہے بھائی؟ دنیا داروں سے, لوگوں سے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی, جو کہ واقعی میں شرم کا مقام ہے. اور رب کے سامنے بیٹھتے ہیں تو پھر وہاں پہ شرم آتی ہے آپ کو مانگنے سے. مانگیں, رو رو کے مانگیں, گر گرا کے مانگیں. رب ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, عطا بھی کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بات, اس چیز کو آپ نہ سوچا کریں کہ جی رب جانتا ہے کہ یہ خطا کار بھی ہے, یہ گناہ گار بھی ہے. ارے گناہ گار کے آنسو ہی تو ہیں قیمتی, کہ جب آپ غم میں مبتلا ہوتے ہیں, آپ کو اپنا کیا ہوا ایک جو ہے کہ وہ گناہ یاد آ رہا ہوتا ہے, اور آپ سوچتے ہیں کہ اصل میں جھجک یہ ہوتی ہے کہ مصلی پہ جاؤں یا مسجد میں تو کس منہ سے جاؤں, تو گناہ گار بہت ہوں. جبکہ رب کو تو پسند ہے گناہ گار کے آنسو ندامت کے. وہی تو یہ آنسو ہیں جو قیامت کے دن جا کے آپ کے جو ہے وہ جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیں گے. آپ نے وہ سنا نہیں ہے واقعہ جس کے اندر حضرت جبرائیل جو ہے وہ ایک پیالہ پانی کا بھرا ہوا لائیں گے اور سرکار دو عالم کو دیں گے کہ حضور اس کو جہنم کی آگ کی طرف پھینکیں. جب وہ پھینکیں گے تو وہ بجھ جائے گی, ٹھنڈی ہو جائے گی. تو پوچھیں گے کہ یہ کیا تھا, تو جبرائیل فرمائیں گے کہ یہ آپ کی گناہ گار امتیوں کے وہ آنسو ہیں جو ندامت سے بہاتے تھے رو رو کر, تو میں اکٹھے کر لیتا تھا. اتنی طاقت ہے, اتنی پاور ہے آپ کے آنسوؤں میں, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. تو آپ روئیے نا, لیکن روئیے صرف رب کے سامنے, گر گرائیے مصلی پہ رب کے سامنے روئیے. پھر دیکھیے آپ کی چیزیں جو ہے وہ کیسے بہتر ہوتی ہیں اور تبدیلیاں کیسے رونما ہوتی ہیں. ہمیں ہماری انائی کہیں کچھ نہیں کرنے دے رہی. پتہ نہیں ہم میں اکڑ کس چیز کی ہے. مٹی سے بنے ہیں, مٹی کے اندر چلے جانا ہے. پتہ نہیں اکڑ اور غرور کس چیز کا ہے. تھوڑے سے اچھے کپڑے, تھوڑا لباس, تھوڑے چارنے جیب میں آ گئے تو بندے اس کے پاؤں زمین پہ لگتے ہو, کہتا میں کچھ چیز ہی بن گیا. جبکہ نہ زندگی کا کوئی ایک سانس کا پتہ ہے. مٹی سے بندے تیری تخلیق ہوئی ہے, مٹی کے اندر تمہیں چلے جانا. اب مجھے لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوں گے کہ وظیفہ نہیں بتا رہا, بات لمبی کر رہا ہوں. بھائی وظیفہ سن لیجئے. یا خالق کو آپ نے 5000 بار ڈیلی پڑھنا ہے 11 دن کسی بھی مقصد کے لیے. اگر کوئی شخص گم ہو گیا یا آپ کا کوئی مال چوری ہو گیا ہے تو وہ آپ نے 11 دن یہ کرنا ہے. جمعرات کو شروع کیجئے, جمعرات کی رات کو, اگلے دن جمعہ ہو, شب جمعہ کو, اور یہ آپ نے 5000 بار پڑھنا ہے. اکیلے ہی بیٹھ کے پڑھنا ہے. 50 تسبیح بنے گی یا خالقوں کی. یہ آپ نے پڑھنا ہے اول آخر درود شریف 11 بار, اور 11 دن ہی اس وظیفے کو کرنا ہے. انشاءاللہ 11 دن میں آپ کا گمشدہ شخص یا آپ کا چوری شدہ مال و اسباب اس کی خبر مل جائے گی. اس کے بعد اگر زندگی بھر بھی چاہیں تو اس وظیفے کو ایک تسبیح جو ہے وہ ڈیلی کے طور پہ آپ پڑھتے رہیں, اول آخر ایک بار درود شریف. اس سے یہ ہے کہ چہرے کا بھی, اس میں آپ کے چہرے پہ نور آئے گا, آپ کا دل روشن ہوگا. اس کے اور بڑے اثرات ہیں اس وظیفے کے پڑھنے کے, اور بڑے اس کے جو ہے وہ آپ پہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں انسان کے اندر. انسان کی اندرونی خوبصورتی کے لیے عبادت میں دل لگتا ہے بندے کا. اپنے خالق کو یاد کیجئے. جب خالق کو پکارتے ہیں نا تو یہ اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ آپ مخلوق ہیں. بس یہی رب چاہتا ہے کہ آپ اقرار کر لو کہ آپ اس کی مخلوق ہو اور خالق کے سامنے جھک جاؤ. اتنی سی لاجک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کرے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.